رسولہ الکریم اما بعد، تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں سیرت کے تعلق سے ہم بہت تفصیلی لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہفتے میں یا 1-2 مہینے میں نپٹانا ہے، بلکہ تفصیل سے ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں ڈیٹیل میں پتہ چل سکے، سارے حالات۔ تو ابھی تک جو بات پہنچی تھی پچھلے ہفتے، وہ یہ کہ عرب معاشرے کی زمانے جاہلیت کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ اسی طریقے سے عرب معاشرے میں جو ان کے عقائد تھے، جو شرکیہ عقائد تھے، جو بت پرستی تھی، جو اوہام پرستی تھی، جو اندھ وشواس تھا، اس کی جو مختلف شکلیں ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے آخر میں ہم نے بیان کیا تھا، کہ عرب معاشرے میں یہ تمام برائیاں تھیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو بھیجنے کے لیے اس خطے کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس خطے کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اور اللہ رب العالمین نے آخری رسول کو وہیں پر کیوں بھیجا؟ کیونکہ پھر وہیں کے لوگ اسلام قبول کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بننے والے تھے، صحابہ بننے والے تھے۔ تو آخر ان میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں، ایسی کون سی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا؟ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ مکہ جو ہے، مکہ یہ درمیان میں پڑتا ہے۔ اگر پورے دنیا کا جغرافیہ دیکھیں تو یہ جو ہے درمیان میں، درمیان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم آپ انچی ٹیپ سے لے کر ناپیں تو پوری دنیا میں ایک دم بیچوں بیچ نہیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر اس طریقے سے، لیکن مجموعی طور پر یہ جو ہے ایک دم بیچ میں پڑتا ہے۔ عربی میں مکہ کا نام ایک جو پرانی کتابوں میں ملے گا تو وہ ملے گا سرۃ الارض، زمین کی ناف۔ اور ناف دیکھیں انسان کی بیچوں بیچ میں ہوتی ہے، ایک دم بیچ میں نہیں لیکن تقریباً وہ بیچ میں۔ تو مکے کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، زمین کی ناف، تو یہ درمیانی حصہ تھا بیچ کا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز اس وجہ سے بنایا تاکہ یہاں سے چاروں طرف اسلام کی دعوت پھیل سکے، یہ مرکز ہے۔ اور جغرافی طور پر بھی مکہ جو ہے، یہ علاقہ جو ہے عرب کا، یہ سینٹر میں پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایشیا اور یورپ، اس کے جو بر اعظم 3 بر اعظم دنیا کے، اس کے یہ درمیان میں اور ہر اعتبار سے یہ جڑا ہوا ہے، سمندری اعتبار سے بھی اور بری جو خشکی کا راستہ ہے اس اعتبار سے بھی یہ جڑا ہوا تھا۔ تو گویا کہ اگر یہ سینٹر بنتا ہے مکہ، تو بحری اعتبار سے بھی یعنی سمندری اعتبار سے بھی اور بری خشکی کے اعتبار سے بھی یہ چاروں طرف کے علاقوں کو اپنے سے جوڑ سکتا ہے، وہ چاہے ایشیا ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، افریقہ کا بر اعظم ہو، یہ جتنے بر اعظم ہیں یہ سب کو جو ہے جوڑ سکتا تھا، یہ بیچ میں تھا ایک دم سینٹر میں۔ تو ویسے بھی درمیان میں تھا، اور بر اعظم کے اعتبار سے بھی یہ ایسے مقام پر تھا کہ جہاں سے یہ سارے بر اعظموں کو جوڑ سکتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت، اللہ رب العالمین کی حکمت کس قدر لطیف ہے، کس قدر باریک ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو بھیجنے کے لیے ایسے علاقے کا انتخاب فرمایا جو واقعی مرکز بننے کی، واقعی سینٹر بننے کی وہ علاقہ صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ سینٹر بننا چاہیے، کیونکہ پھر قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا تھا۔ قیامت تک پہلے اللہ رب العالمین نے جتنے نبی بھیجے
تو وہ وقتی تھے، ایک خاص مدت تک کے لیے تھے، ایک خاص قوم، ایک خاص علاقے کی طرف تھے، خاص قوم کی طرف تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو آپ کے سر پر جو نبوت کا تاج رکھا وہ آخری رسول کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول تھے اور قیامت تک کے لیے تھے، اور پوری دنیا کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے تھے۔ تو آخری رسول کے بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے علاقے کا انتخاب فرمایا جو واقعی سینٹر یا اردو میں کہہ لیجیے مرکز بننے کی حیثیت میں جو ہے کامل اور مکمل تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہوا جغرافیائی طور سے کہ یہ جو ہے سینٹر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قوم میں جو عرب معاشرے، جو اہل عرب تھے، ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھیں، کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آخری رسول کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ یہ صرف کہہ لیجئے نکات کے طور پر، یعنی یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں ملیں گی، یہ اہل علم نے یہ نکات نکالے ہیں کہ ان میں یہ ایک تو یہ سینٹر والی چیز کہ سینٹر میں ہے یہ چیز ہو گئی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کا تاج کہاں پر سرفراز، کس کو سرفراز فرمانا ہے، کہاں نبی کو بھیجنا ہے، کہاں رسول کو بھیجنا ہے۔ لیکن جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو دوسری قوموں میں اس وقت دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک تو وہ علاقہ سینٹر ہو گیا، اور دوسری بات وہاں کے جو لوگ تھے ان میں تمام برائیاں ہونے کے باوجود، عقائد کے تمام بگاڑ کے باوجود، تمام شرک پرستی کے باوجود، ہر طرح کی برائی کے باوجود ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ عام طور سے لوگ جب اس وقت کا بیان کرتے ہیں، اس دور کا بیان کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کا، تو صرف برائیوں کی طرف ہے نا، کہ ان میں اس قدر وہ جنگ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ برائی تھی ان میں، وہ برائی تھی، وہ برائیاں تھیں، لیکن کچھ ان میں خصوصیات بھی تھیں، کچھ ان میں خوبیاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس بات کے حقدار اللہ کی نگاہوں میں بن سکے کہ اللہ آخری رسول کو اس علاقے میں مبعوث فرمائے، ان کو یہ شرف حاصل ہو، وہاں کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ آخری رسول کا ساتھ دیں۔ تو ان کی کچھ خصوصیات تھیں، ان میں سے آئیے چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ نمبر 1، اہل عرب جو تھے انتہائی ذہین اور فطین تھے۔ ان کی ذہانت اس قدر تھی کہ عرب زمانے جاہلیت کے، ہم نے مدرسے میں جو ہے زمانے جاہلیت کی شاعری پڑھی ہے، سبع المعلقات، تو زمانے جاہلیت کی، دیکھیے جو لوگ فارغ ہیں مدارس سے وہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو شاعری پڑھیے، سبع المعلقات پڑھی ہوگی، زمانے جاہلیت کی شاعری، یعنی اسلام کے دور سے پہلے کی، اس سے ان کی ذہانت کا، ان کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک دم وہ انگوٹھا چھاپ تھے، ہے نا، ایسا نہیں، اس قدر ذہین تھے، وہ شاعری کو لکھتے بھی نہیں تھے، حفظ رہتی تھی، شعر کہتے تھے اور وہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں محفوظ رہتی تھیں، یعنی پورے کے پورے دیوان، یعنی شاعری کی اگر آج کے دور میں وہ کتابیں چھپے تو کہہ لیجیے موٹی موٹی کتابیں، ساری اپنی شاعری وہ دیوان سب کے سب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے، اس قدر وہ ذہین اور فطین تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی اس آخری شکل کو لے کر آئے تو پھر ایسی قوم کی ضرورت تھی جو واقعی ذہین اور فطین ہو۔ قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ تھا، اللہ کو یہ بھی کروانا تھا، احادیث کی حفاظت کا معاملہ تھا، شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل کو محفوظ کر کے آگے پہنچانے کا معاملہ تھا، تو اس کے لیے ایک ایسی قوم چاہیے تھی جو انتہائی ذہین ہو، بہت تیز اس کا دماغ ہو۔ تو اہل عرب جو تھے یہ انتہائی ذہین اور فطین تھے، بہت ہی زیادہ ذہانت کے مالک تھے، اور ان کے ایرانی اور ہندوستانی اور رومی اس طرح کے جو دیومالائی کہانیاں تھیں، ان چیزوں نے ان کے دماغوں کو خراب نہیں کیا تھا، ان کے دماغ قوی تھے۔
جن کے دماغوں میں یہ چیزیں بھر جاتی ہیں ان کے دماغ جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں سے جو تھے محفوظ تھے. ایرانی معاشرے کی طرح فلسفے، دیومالائی اور بے سروپا افسانے ان کے دماغوں پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے، اور ان کی قوت فکر جو تھی، قوت ذہانت جو تھی، وہ ساری کی ساری محفوظ تھی. اور اس کا اندازہ اس زمانے کی شاعری، معلقات، یہ تمام چیزیں پڑھ کر لگایا جا سکتا ہے. اور وہ جو ہے، اچھا ان کی ذہانت کا اندازہ دیکھیے. ان کی جو زبان تھی عربی تو پرانی زبان ہے. عربی میں کسی قوم کی ذہانت اگر دیکھنی ہو کہ اس کے پاس کتنی ذہانت ہے، کتنا علم ہے، کتنی کیا چیزیں ہیں ان کے پاس، ان کی لینگویج دیکھیے، ان کی زبان دیکھیے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ عربی زبان سے زیادہ مالدار زبان کوئی نہیں ہے. عربی زبان سے زیادہ مالدار. اس کے دامن میں اتنا ذخیرہ ہے، اتنا علم ہے کہ دیگر زبانوں میں اتنا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے انگریزی میں مثال کے طور پر تم کے لیے صرف آئے گا یو. ٹھیک ہے نا. اس میں تم کے لیے یا آپ کے لیے کئی ضمیریں آئیں گی. کہیں واحد کے لیے کا آئے گا، ہے نا، اور جب تسنیہ کے لیے، دو کے لیے الگ آئے گا کما، ہے نا، جمع کے لیے کم آئے گا. انگلش میں سب کے لیے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، سب کے لیے. تو اس طریقے سے دیکھیں. اسی طریقے سے عربی زبان میں شہد کے 80 نام ملتے ہیں. صرف شہد کے لفظ کو استعمال کرنے کے لیے کہ انہیں شہد کہنا ہے، اس کے لیے 80 الفاظ ان کے یہاں ملتے ہیں. لومڑی کے لیے زمانے جاہلیت کے پرانے علم میں 200 الفاظ ملتے ہیں. اونٹ کے لیے ان کے یہاں تقریباً جو ذکر کیا ہے اہل علم نے 1000 نام ملتے ہیں. تلواروں کے الگ الگ نام ملتے ہیں. گھوڑوں کے جو گھڑ سواری کیا کرتے تھے اس کے بے شمار نام ملتے ہیں. کھجور دیکھیے، اگر کچی کھجور ہے، پیڑ پر ہے، تو اس کا الگ نام ہوگا، وہ پک کر اتر گئی تو الگ نام ہوگا. یہ تمام چیزیں ان کی قوت فکر، ان کی ذہانت اور ان کی قوت علم پر جو ہے دلالت کرتی ہیں. تو وہ انتہائی ذہین اور فطین تھے. اس کے علاوہ ان لوگوں میں جو ایک خوبی تھی تو ذہین اور فطین تھے، اور اللہ کو اپنا آخری دین جو بھیجنا تھا، آخری رسول جو بھیجنے تھے، ظاہر ہے اس کے لیے ایسی ہی قوم کی ضرورت تھی کہ جو تمام عقائد کی چیزوں کو، مسائل کو، احکام کو، احادیث کو ذہنوں میں محفوظ کر کے آگے تک پہنچا سکے. دوسری جو ان میں اہم خوبی تھی، سخاوت. زمانے جاہلیت کے لوگ انتہائی سخی تھے. وہ عرب معاشرہ شرک کرتے تھے. یہ تمام چیزیں، تمام برائیاں تھیں ان میں جو پچھلے ہفتے بیان کی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک خوبی کیا تھی؟ سخاوت. انتہائی اس سخاوت کا ان کے یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا. ضیافت، سخاوت، آؤ بھگت کرنا مہمان کی، کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ گیا اور ان کے گھر میں صرف ایک اونٹ، آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی کا، سخاوت کا ان کے یہاں کیا عالم تھا کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور ان کے پاس صرف ایک اونٹ ہے تو وہ اس کی مہمان نوازی میں اونٹ کو ذبح کر دیتا تھا. اس کی مثالیں ملتی ہیں. حاتم طائی، یہ جو مشہور ہے حاتم طائی کی مثال، یہ کہاں کا تھا؟ کیا ایران کا تھا؟ یورپ کا تھا؟ افریقہ کا تھا؟ ہند کا تھا؟ وہ وہیں کا تھا، عرب کا تھا حاتم طائی، جس کی سخاوت کی مثال آج بھی دی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو تھے انتہائی سخی تھے. گھر میں اگر ایک بکری بھی ہوتی، ایک بکرا بھی ہوتا جو ان کی ضرورت کا تھا، ایک بکری ہوتی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا تو وہ اس کو ذبح اس کی ضیافت میں کر دیتے تھے. اس قدر وہ سخی تھے. تو بہرحال یہ ان کی خوبی تھی. اس کے علاوہ وہ قوم جو تھی عرب، انتہائی بہادر تھی. ان کے یہاں بہادری اور مردانگی پائی جاتی تھی. انتہائی بہادر، دلیر قسم کے لوگ تھے. وہ اس قدر دلیر تھے کہ جنگوں کو تو وہ کھیل سمجھا کرتے تھے. جنگوں کو وہ لوگ کھیل سمجھتے تھے اور موت کو باعث فخر سمجھتے تھے. اگر کسی جنگ میں قتل ہو گیا کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، تو اس کو وہ باعث فخر سمجھا کرتے تھے. اس کی مثال اس زمانے میں ایک شخص کو جب اس کے بھائی کے قتل کی خبر دی گئی کہ بھائی
اس کا بھائی جو ہے کسی جنگ میں قتل ہو گیا ہے، خبر ملی، تو اس نے یہ کہا اگر وہ قتل ہو گیا تو کوئی نئی بات نہیں، اس کا باپ، بھائی اور چچا بھی قتل ہوئے تھے، یعنی فخر کے طور پر وہ بیان کر رہا تھا کہ اگر وہ قتل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا بھائی، اس کے چچا اور اس کے باپ بھی قتل ہو چکے ہیں، اور کہتا ہے وہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرتا، طبعی اپنی فطری موت بستر کی، ہم میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرتا، ہم تو نیزوں کی، انیوں اور تلواروں کے سائے میں مرتے ہیں، ہمارا کوئی سردار طبعی موت نہیں مرا اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی قتل ہو اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کا قصاص نہ لیا جائے، ہمارے خون تلواروں کی دھار پر بہتے ہیں، تلواروں کی دھار کے سوا کسی اور چیز پر نہیں بہتے۔ بتائیے اسے جب قتل کی خبر دی گئی تو کس طریقے سے وہ فخریہ طور پر بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے واقعات ملتے ہیں ان کی بہادری کے، یعنی کہ اس کو وہ اپنے قتل کو، موت کو، یہ بھی جو ہے فخریہ طور پر لیتے تھے اور ہمت نہیں ہارتے تھے، بلکہ فخریہ طور پر۔ اسلام نے کیا کیا؟ انہی چیزوں کو ایک صحیح رخ دے دیا۔ آپ دیکھیں جب یہی لوگ جن میں یہ دلیری تھی، یہ ان کے اندر بہادری تھی، انہی لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ دیکھیں جنگ بدر میں صحابی کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چل کر ہمیں دوسرے علاقوں میں جنگ کرنے کا حکم دیں تو ہم میں سے ایک بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا، اور اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ ان کی بہادری کا یہ عالم۔ حضرت سعد بن معاذ جنگ احد کے موقع پر زخمی ہو گئے، 12 نیزے ان کے جسم کو لگے ہوئے، آخری حالت ہے ایک دم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ بھئی ان کی خیریت، لوگ کہاں ہیں، نہ مردوں میں پائے جا رہے ہیں نہ زندوں میں، سامنے ہیں کہاں؟ ایک صاحب دیکھنے گئے تو دیکھا زخمیوں میں پڑے ہیں، کہا کہ کسے تلاش کرو؟ کہا تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہا اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے 12 نیزے لگے ہیں جو میری جان لینے والے ہیں، تم جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرنا اور میری قوم والوں سے کہنا کہ اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا تو اللہ کے یہاں اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہی جو ان کے اندر دلیری تھی، بہادری تھی، اسلام نے اس کو صحیح رخ دے دیا کہ بہادری تو ہو لیکن جہالت میں کام نہ آئیے، جہالت میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں کام نہ آئیے بہادری، بلکہ اس بہادری کا استعمال اسلام کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا واقعہ بارہا کہ ایک خاتون کا شوہر، بیٹا، بھائی سب شہید ہو گئے، وہ نکلی اور پھر خبر اڑی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید کر دیے گئے، وہ نکلی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، تو کسی نے بتایا کہ خاتون تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا نہیں مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیے۔ آگے بڑھی، خاتون تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے بڑھی کہ خاتون تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ کہا مجھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیے۔ کہا الحمدللہ وہ تو خیریت سے ہیں۔ تو وہ عورت ہو کر کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ موجود ہیں تو یہ جتنی مصیبتیں ہیں، شوہر کے قتل کی، بھائی کی شہادت کی، ہے نا، بیٹے کی شہادت کی، یہ ساری مشکلات سہنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ روئی پیٹی نہیں، ماتم نہیں کیا، دلیری کا عالم دیکھے خاتون کا۔ تو یہ صفت ان کی زمانے جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی، اور یہی صفت جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی یہ صفت اسلام کی سربلندی کے کام آئی۔ تو ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی، دلیری اور بہادری۔ اسی طریقے سے ان کا ایک مزاج جو تھا اہل عرب کا، وہ حریت پسند تھا، یعنی آزادانہ، وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں، فارس جو تھے یہ قابض تھے یمن تک کے علاقے پر، اور عراق سے لے کر ہند کے سرحدوں تک، اسی طریقے سے نصرانی جو تھے یہ روم کے علاقوں پر اور خطوں پر قابض تھے، اسی طریقے سے یہود بھی کچھ علاقوں پر قابض تھے، ٹھیک ہے۔
تو ان علاقوں کے لوگوں نے ان کی بادشاہت کو قبول کر لیا، تبھی تو ان کی ماتحتی میں آ گئے، ان کو وہاں پر حکومت کرنے دی. لیکن یہ خطہ جو تھا عرب کا، انہوں نے کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کیا. اہل فارس نے بڑی یعنی بہت دور تک انہوں نے حکومت کی، یہ فتح کرتے چلے گئے، لیکن اس علاقے کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، اس علاقے کو ٹچ نہیں کیا. اسی طرح روم والے بھی، ان کی طاقت، ان کا دبدبا تھا اس وقت، لیکن اس علاقے کو انہوں نے فتح نہیں کیا، ان کو ٹچ نہیں. تو ان کی فطرت جو تھی وہ آزاد تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت جب آزادہ نہ ہوتی ہے نا، تو اس کا دماغ جو ہے اس کے اندر استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے. اور جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے. غلام قومیں جب انہیں غلامی کی عادت پڑ جائے تو ان کی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور جو قومیں غلام نہیں بنتی ان کی صلاحیتیں الگ ہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آزاد ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، ان کا سب کچھ ان کی صلاحیتیں الگ ہی ہوں گی. اور جن قوموں کو غلامی کی عادت ہے، وہ کسی کے ماتحتی میں ہیں، تو ان کے پاس سے صلاحیتوں کی وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوں گی. بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے کسی کی غلامی کو پسند نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین کو اپنے دین کے لیے اسی طریقے کے دماغوں کی ضرورت تھی جنہوں نے کسی کی غلامی کبھی نہ کی ہو. لہذا یہ آخری طور پر اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف غلامی کرنے والے تھے، اللہ کے لیے مر مٹنے والے تھے. صرف انہوں نے کسی اور کی غلامی قبول ہی نہیں کی. تو یہ لوگ اس طرح کے تھے. اسی طریقے سے ان میں ایک اور صفت تھی کہ جسمانی قوت ان کے اندر تھی، اور مشکلات کو سہنے کا مادہ ان کے اندر تھا. مشکلات کو سہنے کا، ان پر بڑی سے بڑی مشکلات پڑ جاتی، یہ گھبراتے نہیں تھے، ان مشکلات کو فیس کرتے تھے، ان مشکلات پر گھبراتے نہیں تھے. چلچلاتی دھوپ ہو اور عرب کی تپتی ہوئی زمین ہو اور یہ اس پر سفر کر رہے ہوں، تب بھی یہ اس چلچلاتی دھوپ میں پتھریلے نوکیلے راستوں سے گھبراتے نہیں تھے. ان کی یہ صفت تھی. انہی لوگوں نے، آپ دیکھیے، پھر جب اسلام قبول کر لیا تو واقعات ان کے ملتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مشکلات کو جو ہے سہا ہے. تو یہ ان کی صفت زمانے جاہلیت میں بھی تھی. جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ اسلام کی خاطر ان کی یہی صفت جو ہے استعمال ہوئی. روم والوں سے جو ان کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، روم سے ٹکرانے کا جس میں ارادہ تھا، تو غزوہ تبوک کا اگر آپ واقعہ پڑھیں جو انشاءاللہ تاریخ میں تفصیلاً آگے آئے گا، لیکن دیکھیں اس میں صحابہ اکرام نے کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کیا. ننگے پیر چل رہے ہیں، قدم لہو لہان ہو گئے تو اس پر کپڑا باندھ لے رہے ہیں، کئی دن تک کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے. بھوک کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک کھجور پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے اور گٹھلی کو صحابی دیر تک چباتے رہتے ہیں. پیاس کا یہ عالم ہے کہ جو گوبر ہے، گوبر اس کو نچوڑ لیتے ہیں کہ اس کی تری ہی کسی طرح سے دل پر جبر کر کے ہم پی لیں اور ہلک تر ہو جائے، جان بچی رہے. لیکن ان مشکلات سے وہ لوگ گھبرائے نہیں، تو یہ صفت ان کی جو تھی یہ زمانے جاہلیت کی بھی تھی کہ مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتے تھے. اور جو قوم مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ دوسروں پر فاتح بنتی ہے، اس کو فتح نہیں کیا جاتا. جو مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت بنا لے. آج تو ذرا سی مشکلات آ جائے تو انسان ہوپلیس ہو جائے، اب کیا کریں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے مسلمانوں کے، یار اب کیا ہوگا. وہ لوگ گھبراتے نہیں تھے. جو قوم مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر طاقت و صلاحیت نہ رکھتی ہو تو دوسرے لوگ جو ہے ان کو فتح کر لیتے ہیں، ان کو پھر غلام بنا لیتے ہیں. اور جو قوم مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں میں یہ خصوصیت تھی کہ یہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنا جانتے تھے. ایک اور صفت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں
ان کے اندر ایک اور بڑی ہی اہم خوبی تھی، اہل عرب میں ایک اور بڑی ہی اہم خوبی تھی زمانے جاہلیت میں، کہ یہ صاف گو تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، اسی طریقے سے وعدہ خلافی سے نفرت کرتے تھے، یہ وعدے کے پکے تھے۔ تو یہ ان کی ایسی خوبیاں تھیں جس کو اسلام پسند کرتا ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، یہ خوبیاں ان کے اندر اس وقت بھی پائی جاتی تھیں۔ آپ دیکھیے ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت تک تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل نے کیا کیا، جب کچھ مسلمان وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، دوسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی ہے جو ایک عام ہجرت تھی، لیکن ایک مختصر ہجرت جو تھی پہلی وہ حبشہ کی طرف بھی تھی۔ تو مکہ والے گئے وہاں پر، اور وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی، تو گئے اور کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ ارادہ یہ تھا جب حوالے کر دیں گے تو ان کو ہم سخت سزائیں دیں گے، اپنے طریقے سے ان سے نپٹیں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہو گئی مکہ چھوڑ کر ہمارے دائرے سے نکل کر وہاں جا کر پناہ لینے کی؟ تو ہرقل بادشاہ جو تھا یہ نصرانی تھا، اس نے یہ کیا کہ ان لوگوں سے سوالات کیے، کن سے؟ یہ مکہ والے جو آئے تھے، کہ مجھے بتاؤ یہ لوگ جس رسول پر ایمان لائے ہیں اس رسول کی تعلیم کیا ہے؟ تو ابو سفیان، یہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بھی اس وفد میں تھے جو مکہ والوں کا وفد گیا تھا ان کو واپس لانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ابو سفیان کو اس نے سامنے بٹھایا اور ان سے چند سوالات کیے۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے ابو سفیان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں تو بتانا مجھے، اگر یہ جھوٹ بولیں، ہے نا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں بہت سارے سوالات کیے، سیرت میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ہرقل نے بہت سارے ان سے سوالات کیے کہ یہ رسول کس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں، اور کیا کبھی جنگ ہوئی ہے تمہارے اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، بہت سارے سوالات۔ بہرحال ابو سفیان اس موقع پر کہتے ہیں، اس موقع کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی تو میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جھوٹ بولتا، یعنی صرف اس حیا میں کہ میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی، یہ ان کے لیے باعث عار تھا، یہ شرم کی بات تھی ان کے لیے زمانے جاہلیت میں بھی کہ کوئی ان کو جھوٹا کہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری قوم والے مجھے جھوٹا کہیں گے، وہاں تو ہو سکتا ہے نہ بولیں ہرقل کے سامنے، لیکن مکہ میں جب ہم آ جائیں گے تو لوگوں میں یہ چیز ہوگی کہ یار ابو سفیان نے وہاں پر جھوٹ بولا ہے نا؟ تو یہ شرم ان کے اندر تھی، یہ حیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بولتا، لیکن ان کے اندر اس قدر غیرت تھی کہ ہمیں کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کے اندر یہ غیرت تھی کہ قوم والے مجھے جھوٹا نہ کہیں، یہ بھی ان کی خوبی میں شمار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اہل عرب کے اندر یہ چند خصوصیات تھیں، یہ خوبیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کا انتخاب فرمایا کہ آخری پیغمبر کو جس علاقے میں بھیجنا تو پوری دنیا کے لیے تھا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا، لیکن جس علاقے میں بھیجے کہ وہیں کے لوگ اسلام قبول کر کے ان کا ساتھ دیں، اس کے لیے اس قوم کا انتخاب اور اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اور ان کی زمانے جاہلیت میں جو یہ خوبیاں تھیں، یہی خوبیاں پھر اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کے پھیلاؤ میں کام آئیں، چاہے وہ بہادری ہو، دلیری ہو، سخاوت ہو، ضیافت ہو یا ایفاء عہد ہو، یہ تمام چیزیں پھر اسلام کے لیے کام آئیں۔ تو اسلام نے ان کی ان خصوصیات کو صحیح رخ دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس قوم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت کے اتنے حصے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔